بزرگان محترم، آج سے درس کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے اکابر کون سے دن درس کا آغاز کرتے تھے؟ اب اشاد اللہ صاحب جو ہیں ایکسٹرا اسمارٹ ہے تو کہیں گے مول صاحب جمعرات شروع ہو چکی ہے۔ تو بہرحال ایک اعتبار سے یہ بھی صحیح ہے کہ مغرب ہم الحمدللہ ہم نے ادا کر لی نماز۔ اب وہ گفتگو جو میں نے آپ کو سنائی تھی وہ نہیں لوٹاؤں گا، ایک سوال کروں گا۔ بدھ کے دن کیوں آغاز کرتے تھے اس کی وجہ میں نے آپ کو سال گزشتہ بتائی تھی، اب اس سال آپ بتائیے۔ بٹ وائی؟ معمول تو ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کیوں؟ وہ آپ کو میں نے بتایا تھا۔ فلاں چیز اللہ نے سنیچر کو پیدا کی، فلاں اتوار کو، فلاں پیر کو، فلاں منگل کو۔ آپ کو حدیث سنائی تھی میں نے مسلم شریف کے حوالے سے۔ بدھ کے دن کیا پیدا کیا تھا جو ان کے نام کا شروع کا حصہ ہے؟ نور پیدا کیا۔ بدھ کے دن اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا؟ نور۔ اور العلم نور، علم کیا ہے نورانی بھائی؟ نور ہے۔ علم یہ نور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نور کو کب پیدا کیا؟ بدھ کے دن پیدا کیا۔ تو دونوں میں آپس میں مناسبت ہو گئی نا؟ دونوں میں آپس میں مناسبت ہو گئی۔ حضرت جی ثالث دعوت و تبلیغ کے ہمارے کون؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے حالات میں لکھا ہے اور میرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں نے پڑھا، کتاب میں مفہوم ہے۔ دعوت و تبلیغ میں بعض اکابر ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹھوس علم سے نوازا تھا۔ کیسے علم سے؟ ٹھوس علم سے نوازا تھا، زبردست علمی استعداد۔ ان میں ایک حضرت جی ثانی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت جی ثالث حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ لسان التبلیغ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹھوس علم عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت میں وہ صلاحیت تھی کہ بخاری شریف بھی حضرت پڑھا ہے۔ اللہ نے ایسی صلاحیت سے علمی نوازا تھا، لیکن زبان میں لکنت تھی تھوڑی سی، اور شرمیلے بھی تھے، ہے نا چودھری صاحب؟ تو حضرت کو ایک جگہ سے دعوت آئی بخاری شریف کے افتتاح کی کہ آپ کو بخاری شریف شروع کرانا ہے۔ تو حضرت نے دعوت قبول کر لی اور فرمایا کہ میں آؤں گا، لیکن ہم آغاز بدھ کے دن کریں گے۔ کب کریں گے؟ بدھ کے دن جو ہے وہ کریں گے۔ تو ہمارے اکابر اس کا اہتمام کرتے تھے، تو ہم بھی آج سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیر کے دن سے ہماری مجلس شروع ہوتی ہے، اور یہ بات تو آپ کو یاد ہوگی کہ پیر کے دن ہم کیا ڈسکس کرتے تھے؟ سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ میں بھی ہم ابھی کہاں پہنچے ہیں؟ یہاں پہ امتیاز الحمد ہے، پہلی آیت اور پہلی آیت کا پہلا جملہ حمد کے تعلق سے۔ اور ویسے بھی کوئی بھی اچھا کام شروع کرے، دو طرح کی حدیث آئی ہے۔
ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرو. کس سے شروع کرو؟ بسم اللہ سے شروع کرو. کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع وفی روایت فہو ابتر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اور دوسری روایت میں یہی الفاظ ہیں تقریباً، لیکن بسم اللہ کی جگہ کیا لفظ آیا ہے؟ حمد کا لفظ آیا ہے. تو اچھا کام شروع کرے تو حمد سے کرنا چاہیے. اب اگر میں اسی پر کلام کروں گا کہ کچھ حضرات نے حمد سے شروع کیا اور کچھ نے بسم اللہ سے، تو آج کی گفتگو ہمارے اکابر نے اس پر بھی الحمدللہ اتنا لکھا ہے کہ ختم ہو جائے گی، تو میں اس بحث میں ابھی نہیں جاتا، پھر کبھی انشاءاللہ. لیکن حمد ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی حمد سے جو ہے وہ شروع کیا ہے نا سورہ فاتحہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے، اور یہاں پر شواف ایک ہی ہے جو 100 پہ بھاری ہے. ہاں ایک ہی ہے یس بھائی جو 100 پہ بھاری ہے. تعریف کر رہا ہوں تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے. حسین بھائی بولو کیا کیا جائے ان کا؟ کیا بولتا ہے؟ تو صحیح بولتا ہوں نا. آپ سب ڈرتے ہیں آپ سے. نہیں. تو کیا ہے، آپ جواب دو، اس لیے کہا. امام شافعی کی کیا رائے ہے بسم اللہ کے متعلق؟ ضروری ہے. یہی بتا گیا ہم کو بھی ہر کام میں کہنا ضروری ہے. وہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں، سورہ فاتحہ کا پوچھ رہا ہوں. سورہ فاتحہ کا پوچھ رہا ہوں. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، یہ پوچھ رہا ہوں. ہے، ہاں یہ جواب ہوا کہ ہے. تو بسم اللہ سے شروع ہوا. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں جتنی بھی صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مستقل آیت ہے، لیکن سارے صورتوں میں فصل کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک صورت ختم ہوئی اور دوسری شروع ہو رہی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے کہ اس سے پتہ چلے گا. اور دوسرا علماء نے لکھا کہ یہ ہر صورت کی زینت ہے. جو زینت کی چیز ہوتی ہے اسے کہاں سجایا جاتا ہے نا، اوپر نہیں، ٹاپ میں، ماتھے پر، پیشانی پر، اس کو جو ہے وہ سجایا جاتا ہے. تو گویا بسم اللہ کی ایک مثال یہ بھی ہے. تو بہرحال اسی لیے حضرات شواف جب قراءت جہری کرتے ہیں تو دیکھنا وہ سورہ فاتحہ کہاں سے شروع کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اور احناف الحمد سے، کہ آپ نے سنا ہوگا میں اور حضرت امام صاحب یا کوئی اور بھی جو حنفی المسلک ہو، وہ اسماعیل بھائی جب نماز پڑھاتا ہے جہری تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ حمد سے کرتا ہے نا کہ الحمد للہ رب العالمین. تو بہرحال الحمد سے. تو ہم بھی ہماری مجلس کا باقاعدہ آغاز حمد سے کریں کہ مجلس کا آغاز بھی حمد سے. اور حنیف بھائی کیا ہے، ڈسکس بھی ہو رہی ہے ہماری حمد کے تعلق سے. لیکن ہمیں اللہ نے توفیق دی، زندگی دی تو پورا سال انشاءاللہ چلیں گے ہم، اور چلتے آئے ہیں. تو اس لیے میں ہر سال جہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تو وہیں سے شروع کرتے ہیں. اکبر الہ آبادی نے عارف بھائی لکھا ہے کہ چلیے ابجد سے ربی یسر ولا تعسر کہہ کر، چلیے ابجد سے ربی یسر ولا تعسر کہہ کر، تب تو امید تمت بالخیر ہو سکتی ہے. تب تو
امید تمت بالخیر ہو سکتی ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اور مجھے کوئی کام شروع کرنا ہے تو دو کام کرو. کیا کرو؟ دو کام کرو کہ اللہ تعالیٰ سے آسانی طلب کرو. کیا طلب کرو؟ آسانی. جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی. کہاں پر کی بھائی؟ عرش پہ بیٹھ کر فرش والے سے بھائی اکرم درخواست کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اتنی بھی نہیں، لیکن بہرحال ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ عجیب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، اور اسی میں کوئی خیر الیاس بھائی نکل آتی ہے نا. ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ اسی میں خیر نکل آتی ہے، ہمیں نہیں پتا اس میں خیر نکل آتی. لیکن ہم جذباتی لوگ ہیں، اس میں پہلے شامل ہوں کیونکہ شیخ جو یہ ٹھہرے ہیں تو جذباتی جو ہیں ہم لوگ ہیں تو ہم وہ نہیں دیکھتے. استخارہ میں بھی آپ دعا پہ غور کریے، اس میں انجام کے اعتبار سے اللہ سے بھلائی طلب کی گئی ہے. انجام کے اعتبار سے بعض مرتبہ استخارہ کے اندر ہم جو کرتے ہیں، کام کرنا چاہیے یا رکنا چاہیے، جو بھی آیا تو شروع میں ہمیں یوں لگتا ہے کہ نہیں یار استخارہ میں تو یہ آیا تھا، لیکن یہ تو بظاہر الٹا معاملہ نظر آتا ہے. علماء نے لکھا کہ انجام کس کا ہے، اعتبار کس کا ہے؟ ارے بولو، انجام کا ہے. اعتبار کس کا ہے؟ انجام کا ہے. کہ اینڈ آف ڈے اخیر میں بھلائی وہی تھی جو استخارہ میں آئی، لیکن شروع میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زبان اتنی فصیح نہیں تھی جتنی ان کے بھائی، کیا نام تھا الیاس بھائی جو آپ کے بھائی کا نام ہے؟ حضرت ہارون. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام علیہ السلام. ان کی قسمت جاگ اٹھی، ان کی قسمت جاگ اٹھی. اسی لیے علماء نے کتابوں میں یہ لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بتاؤ دنیا میں ایسا کون سا بھائی ہے، پہیلی بوجھنا. اردو میں کیا بولتا ہے پھر امتیاز؟ پہیلی بوجھنا. اردو میں کہ اکھاڑوں ہے، کہیں عاصم بھائی ہوں کہ اکھاڑوں، ہاں اکھاڑوں پوچھو. تو علماء نے وہ بھی جو ہے وہ کیا ہے کہ بھائی جو ہے نا، بھائی اگر آپس میں بنتی ہو تو بہت بڑی طاقت ہے. اسی لیے فارسیان یہ کہتے ہیں، مشہور ہے، ہر کے برادر نہ دارد. فارسی زبان میں ہے، ہر کے برادر نہ دارد قوت بازو نہ دارد. کیا کہا؟ ہر کے برادر نہ دارد قوت بازو نہ دارد. فارسیان یوں کہتے ہیں، مفہوم ہے کہ جس کے پاس بھائی نہیں ہوتا تو اس کے بازو میں طاقت نہیں ہوتی، قوت نہیں ہوتی. بھائی بھائی کے لیے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی دور میں تھا، اب نہیں. اللہ ماشاء اللہ. اب تو آپ جانتے ہیں کیسا دور آ چکا ہے. بلکہ بعض مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار اس سے تو اچھا ہے کہ ہوتا ہی نہیں ہے نا. ہاں ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے. اب عجیب دور، قیامت قریب ہے اب شاید، ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں. اب بھائی بھی جو ہے، بھائی کو چھوڑو، سگی اولاد وہ باپ کی نہیں ہوتی، سگی اولاد ماں کی نہیں ہوتی ہیں. ایسے دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں. ہماری اولاد ہماری نہیں سنتی تو بھائی کہاں سنے گا، بہن کہاں سنے گی، سگی اولاد نہیں سنتی. ایک بھائی حافظ امتیاز પૂછવા લાગ્યા એમ કે ઇંગ્લેન્ડમાં સંતાન કહેવા. મેં કે ઇંગ્લેન્ડમાં સંતાન આખું વરસ થાય ખીંચતાન.
تو ویسا جو ہے وہ معاملہ ہے. تو پوچھا حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے، یہ پہلی بوجھیے کہ پہلی پوچھیے کہ بجھاؤ، ایسا کون سا بھائی گزرا ہے دنیا میں کہ جس نے اپنے بھائی پر سب سے بڑا احسان کیا؟ یہ پوچھا ہے کہ ایسا کون سا بھائی گزرا ہے کہ جس نے اپنے بھائی پر سب سے بڑا احسان کیا؟ اب ظاہری بات ہے جواب کون دینے آنے والا تھا؟ وہ تو انہوں نے کتاب میں لکھا ہے. تو پھر نیچے جواب دیتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام. انہوں نے سب سے بڑا احسان کیا. کیوں؟ وائی وہ آپ کو بتاتا ہوں. دو چیزیں ہیں علماء نے لکھا، ایک دین ایک دنیا. دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا منصب کیا ہے؟ نہیں دنیاوی اعتبار سے بادشاہت. سب سے بڑا منصب بادشاہت ہے. دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا منصب بادشاہت. اور دینی اعتبار سے سب سے بڑا منصب نبوت ہے. ہاں نبوت ہے، جس کو اللہ خود چنتا ہے. حضرت مولانا عبد الجبار صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل بھائی بہت پیاری بات لکھی. مفہوم یہ ہے کہ نبوت سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے. نبوت کیا ہے؟ سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے. یعنی کوئی اپنی محنت سے نبوت نہیں پا سکتا. یہ اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کا انتخاب ہے. اور اللہ خود فرماتے ہیں غالباً 8واں پارہ کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ رسالت کے لیے، نبوت کے لیے کس کو چننا ہے، کس کا انتخاب کرنا ہے، یہ اللہ جو ہے وہ جانتا ہے. تو یہ سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے. آدمی کتنی عبادت کر لے نبوت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. یہاں بھی ہے، ایک ہے ہاؤس آف کامن اور دوسرا کم وقت تو کچھ نہیں جانتے خالی پاؤنڈ کا بھاؤ جانتے ہیں کہ آج بڑھا ہے. تو یہاں پر بھی دو ہے، ایک میں الیکشن ہوتا ہے، دوسرے میں کیا ہوتا ہے؟ سلیکشن ہوتا ہے نا. وہ ان کو وہ بھیجا جاتا ہے، وہ انتخاب ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کام بنا دیا اپنے بھائی کا کہ دنیا میں کسی نے ایسا احسان نہیں کیا. سب سے بڑا منصب، اللہ تعالی سے دعا کی، درخواست کی، اللہ نے منظوری کی مہر حنیف بھائی لگا دی اور کام بن گیا، نبی بن گئے. اور یہ بھی یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام نے دلیل دی ہے. دلیل یعنی دلیل اس معنی میں نہیں کہ بھئی حجت اللہ سے کی اور اللہ کو ماننا پڑا، یا یوں کہہ لیجئے دلیل نہیں، ایک سبب. دلیل چلو اچھا ورڈ نہیں ہے، تو اس کا ریزن بتایا ہے، اس کا سبب جو ہے وہ بتایا. بعض لوگ آج اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور اس پہ کرٹیسائز کرتے، تنقید کرتے. نہیں، یہ زبان تقریر کا ملکہ، وعظ و نصیحت کا ملکہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے. ہاں بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی گفٹ ہے، گاڈ گفٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ ملکہ جو ہے وہ دے دے. اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے کہ سمجھ میں جو صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں. سمجھ میں جو صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والوں پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. ایک ہے فصاحت، ایک ہے بلاغت. یہ ہے آدمی تقریر کرتا ہے، بولتا ہے واز، تو کہتے ہیں کہ بھائی فصیح بلیغ ہے کہ نہیں، فصیح و بلیغ، فصاحت و بلاغت. تو اکبر نے بہت آسانی سے سمجھا دیا. اگر آپ نے شعر سمجھا تو آپ سمجھ گئے. فصاحت کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ میں صاف آ جائے کہ آدمی کہنا کیا چاہتا ہے، وہ سمجھ میں آ جائے تو سمجھو اللہ نے اس کو کس سے نوازا؟
عارف بھائی فصاحت سے نوازا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں لوگ سمجھ گئے، اور پھر وہ دل پر اثر کرتا ہے. اچھا وہ گھڑی بگڑی ہے تو میں کب سے سوچ رہا ہوں، میں نے کہا وہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے. ہاں ذرا دیکھنا 9 بج جاوے تو ہے. اور آج ہمیں شروعات کر دینی ہے انشاءاللہ. چلو میں اس کو ذرا مختصر کرتا ہوں ورنہ آج بھی پھر بات رہ جائے گی. اتنا خالی سن لو حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تقریر کا ملکہ. ہاں یہ الگ بات ہے، بعض لوگ اس سے دنیا کماتے ہیں، دین کو نقصان پہنچاتے، وہ اپنی آخرت بگاڑتے ہیں. باقی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، یہ نعمت ہے، اس کا اقرار کرنا چاہیے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات بیان کی، یہی سبب بیان کیا، اللہ نے نبوت سے نواز دیا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں سورہ قصص میں ہے حافظ امتیاز غالباً کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہوا افصح منی لسانا. آپ لگاؤ نشانہ، کہاں ہے؟ کون سا بارہ؟ 20 سورہ قصص میں ہے کہ ہوا افصح منی لسانا فارسلہ معنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میرا جو بھائی ہے، میرا برادر ہے، میرا بردر ہے. علماء لکھتے ہیں کہ یہ انگلش والوں نے فارسی سے لفظ چرایا ہے. انگلش میں بھائی کو کیا بولتے ہیں؟ بردر، اور فارسی میں برادر. اب ڈائریکٹ تو لے نہیں سکتے ہے نا، کچھ نہ کچھ تو اس میں کرنا چاہیے پڑتا ہے. تو ہاشم بھائی کیا بنا دیا؟ برادر کو بردر بنا دیا. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جھجھوی رحمۃ اللہ علیہ کینیڈا تشریف لے گئے، اور ایک گھر میں گئے تو انہوں نے نیا ڈیکوریشن کیا تھا. تو حضرت کو کہنے لگے کہ ایسا ہے ویسا ہے، میں نے ڈیکوریشن کیا ہے. ارے بھائی کیا ہے تو وہ تو نظر آتا ہے. تو پھر بھی خیر انہوں نے کہا، حضرت نے کہا کہ چلو کیا تو ہے، بتاؤ ڈیکوریشن کو ڈیکوریشن کیوں کہتے ہیں؟ حضرت نے سوال کر دیا اسے کہ یہ بتاؤ کہ ڈیکوریشن کو ڈیکوریشن کیوں کہتے ہیں؟ انگلش میں ڈیکوریشن. حضرت نے فرمایا کہ یہ لفظ بھی چرایا انہوں نے ہے. عرش تیرے کام آئے گا. فرمایا کہ یہ اصل میں تھا دیکھو رے شان. سمجھ آ رہا ہے نا؟ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. ایک شان، آدمی ڈیکوریشن کرتا ہے تو ایک زینت ظاہر ہوتی ہے، نظر آتا ہے، ایک شان کا اظہار ہوتا ہے. بات صحیح ہے. اور آدمی کرتا ہے اس لیے کہ دوسرے دیکھے. اب میں آج پہلا درس تھا اپنا باقاعدہ، تو اچھے کپڑے پہن کے آیا. میں سوچا کہ سعد اللہ صاحب کہیں گے کہ ہاں آج تو کچھ زینت کر کے مول صاحب آئے ہیں، لیکن نہیں بولا ہے. تو کیا ہے کہ شان کہ آدمی پہن کے آتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے. وہ تو یہ ڈیکوریشن یہ تھا دیکھو رے شان. حضرت نے فرمایا چرا لیا دیکھو رے شان، یہ بن گیا ڈیکوریشن. تو یہ بردر. اسی طرح انگلش میں ہاں مدر. حنیف بھائی کیا بولنا ہے؟ مدر. یہ بھی فارسی سے چرایا ہے. فارسی میں کیا ہے؟ مادر. فارسی میں امی کو کیا بولتے ہیں؟ مادر. تو اس سے انہوں نے کیا کر دیا؟ مدر. ہاں آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ جا رہے کدھر ہیں؟ مادر کدھر؟ انگلش میں آنکھ کو کیا بولتے ہیں؟ آئی. یہ عین عربی میں ہے، عین آئی. تو یہ یہاں سے جو ہے وہ لے لیا. تو ایسے کئی جملے جو ہیں وہ انہوں نے لے لیے، شاید ان کو پہلے سے عادت ہے لینے کی. جی انگریزی جو ہے نا، ہاں یہ پورا سنسکرت ہے. ہاں میں وہی بول رہا ہوں. جی یورپین لینگویج ہے جی یہ سارے سنسکرت ہے. جی جی اس کو صاف کرتے کرتے بنگلہ بھی سنسکرت کا ہے. انہوں نے خالی زبان کو صاف نہیں کیا، بہت کچھ صاف کیا ہے. یہ سارے سنسکرت ہے. جی صحیح بات ہے، صحیح ہے. خیر بہرحال تو کیا ہے، اور عربی میں ہے. میں کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں بات کہاں سے نہیں. ہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے برادر تو اس سے جو ہیں وہ ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ میرا جو بھائی ہے
اس کی زبان یہ کلام مجھ سے اچھا کرتا ہے، یہ گفتگو مجھ سے اچھی کرتا ہے، یہ تقریر مجھ سے اچھی کرتا ہے. ایک نبی اپنے بھائی کے متعلق کہہ رہا ہے، اور آج ایک مولوی سے دوسرے مولوی کی تعریف نہیں ہوتی ہے. ہاں جب مولوی لوگوں نے چھڑوانا. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیلی رحمۃ اللہ علیہ اشرف بھائی سناتے تھے مفہوم ہے کہ شیطان کے پاس کچھ خزانے تھے، اور حضرت اس کی تعبیر کرتے تھے چودھری صاحب خزائن ابلیس، کہ خزائن ابلیس، ابلیس کا خزانہ. تو کہا کہ اس نے خزانے کے پوٹلے الگ الگ لوگوں کو دیے، سارا حسد کا پوٹلا مولویوں کو دے دیا ہے. یہ مولوی بہت حسد کرتے ایک دوسرے سے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. اپواد ہر جگہ ہوتا ہے، استثناء ہر جگہ ہوتا ہے، وہ ہضم نہیں ہوتی. میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی مولانا صاحب بیان کرتے ہو، اب بیٹھنا پڑے، کیا کرے، جا نہیں سکتا، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، بعض لوگوں سمجھ جانے کا. جہانگیر نے کس نے بنایا تاج محل؟ جہانگیر نے نا، ہاں شاہجہاں نے، سوری شاہجہاں نے بنایا تاج محل. تو وہ مولوی پھر زمین پہ تاج محل بناتا ہے، وہ یوں 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 پریتتا رہے گا. کیوں؟ اس کے وہ ہضم نہیں ہو رہی، وہ سن نہیں پاتا. میں نے کہا کہ کاش اقبال یہی کہہ دیتے ہیں. سعد اللہ صاحب اقبال کا ایک شعر ہے، آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا بن جا. بڑی بات کہی ہے اگر آپ سمجھے تو دوسرے مصرے میں. تو میں نے کہا مولوی نہیں سنتا تو یہ تعریف نہیں ہوتی. ارے بھائی نبی اس میں کیا ہے، اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے کوئی ہنر دیا ہے تو کہو. نہیں ہوتی ہمارے سے تعریف، اور بعض لوگوں سے ہوتی تو نہیں، سنی بھی نہیں جاتی، وہ بھاگ جاتے وہاں سے. ٹھیک ہے، میں نے پیشاب بولا اگلا سے ہاں، تو اس کو حجت ہو جاتی ہے. تو دیکھیں نبی ہے، یہ چیزیں سیکھنے کی ہے. اللہ نے نوازا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے کہ نہیں اللہ، میرا جو بھائی ہے، میرا جو بھائی ہے اس کی زبان، قرآن کہہ رہا ہے ہوا افصح منی لسانا، کہ اس کی زبان مجھ سے کیا ہے، بہتر ہے، مجھ سے اچھی ہے، فصیح و بلیغ ہے. اور مجھے فرعون کے پاس جانا ہے. اور فرعون ہمارے حضرت مولانا مفتی زروری خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مرحوم ہو گئے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے. کہا کہ اللہ نے تو کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور فرعون نے تو یہ کہا کہ صرف رب نہیں، انا ربکم الاعلی. قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ہوں میں، ربکم الاعلی. اور اشرف بھائی اشارے کی زبان میں نہیں کہوں گا. کہاں ایک آدمی اس سے آگے بڑھا، صحابہ پہ بھی تنقید کی، نبیوں پہ بھی، تو وہ ربکم الاعلی، یہ ابو الاعلی. یہ سمجھے، پوچھ لینا ان سے. تو خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. چلو اب شروع کرتے ہیں، وقت نہیں ہے، 8 منٹ رہ گئے، تو سورہ فاتحہ پہ ذرا آ جاتے ہیں. یہ بات ابھی یہاں رہی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. تو اکبر کہتے ہیں چلیے ابجد سے ربی یسر ولا تو اسر کہہ کر تب تو امید تمت بالخیر ہو سکتی ہے. فرمایا اللہ سے 2 باتیں مانگو کہ اللہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں ہمیں منزل پہ پہنچنا ہے، ایک تو آسانی پیدا کر. حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں، فیسر حولی یا فیسر حالی. حج اور الگ جیسی جیسی وہ یہ ہے تو اس اعتبار سے ضمیر بدل جائے گی، کہیں فیسر ہو آئے گا، کہیں فیسر ہا آئے گا. ایک تو اللہ کو آسانی کر، اور دوسرا آسانی کا مد مقابل کیا ہے، دشواری، مشکل، کہ اللہ تو مشکلات پیدا نہ کر. اسی لیے بچہ جب مکتب میں آتا ہے، الیاس بھائی میں اور آپ پڑھنے گئے تو استاد جی نے سب سے پہلے نورانی بھائی کیا پڑھوایا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اور بعض میں تو وہ تختی پہ لکھا بھی ہوتا تھا اوپر، ہے نا، بالکل ٹاپ میں لکھا ہوتا تھا ربی یسر ولا تعسر، اتنا لکھا ہوتا تھا. وہ استاد جی اگر اللہ نے ان کو علم کی دولت سے نوازا ہوتا ہے تو وہ اور آگے تھوڑا بڑھاتے ہیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعینک یا فتاح، ہے نا.
تو یہ مانگنا ہے. تو ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں. ہماری منزل کیا ہے؟ رمضان ہے کہ وہاں تک جو ہے ہمیں جانا ہے انشاءاللہ. تو ربی چلیے ابجد سے ربی یسر والا تو عصر کہہ کر تب تو امید تمت بالخیر ہو سکتی. یہ اکبر کا شعر ہے. آمین کہہ دو. اور نواز دیوبند کے ہیں. علمی گھرانے سے تعلق ہے. صالحیت سے اللہ نے نوازا ہے. ابھی بقید حیات ہے. اللہ عافیت سے ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کا ایک بڑا پیارا شعر ہے تو وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. سنیے کہ کوئی کام شروع کرنا ہو تو کہاں کہ یہ شعر سے مدد لو. انجام اس کے ہاتھ ہے. نواز دیوبندی لکھتے ہیں انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ. آغاز یعنی شروعات. ہاں کہ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ. آپ دوسرے مصرے پہ غور کریں. اللہ اکبر. اللہ کی شان بتائیے کہ اللہ تو اللہ ہے نا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس سے ہم اپنے انجام تک نہیں پہنچیں گے, نتیجہ حاصل نہیں ہوگا, لیکن اللہ اللہ ہے. دیکھیے کتنی پیاری بات دوسرے مصرے میں کہی کہ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ, بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ. سمجھ رہے ہیں؟ بھیگے ہوئے پر ہوتے تو پرواز نہیں ہوتی. پرواز جانتے ہو نا, اڑنا. یہ 4 مہینے کے بعد اڑ جائیں گے, 3 مہینے کے لیے یہ اڑتے ہی رہتے ہیں اور ہمیں پیچھے چھوڑ جاتے. تو اڑنا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سکھانا پڑتا ہے نا. ہمیں بھی پہننے ہیں کپڑے تو بھیگے ہوئے آدمی نہیں پہنتا ہے نا, وہ سکھاتا ہے, سکھانا پڑتا. تو سوکھے ہوئے پروں سے پرواز ہوتی ہے. نواز دیوبندی کہتے ہیں اللہ اللہ ہے, اس پہ یقین رکھو, اس پہ اعتماد رکھو, اس پہ وشواس رکھو, اس پہ ٹرسٹ کرو. اگر پر بھیگے ہوئے ہیں تمہیں پرواز کرنا ہے, تمہیں اپنی منزل پہنچنا ہے, تمہیں انجام تک جانا ہے. فرمایا آغاز کر کے دیکھ لو. اپنی پوزیشن نہ دیکھو, اپنی حیثیت نہ دیکھو, اپنی شخصیت نہ دیکھو, اپنی ذات نہ دیکھو, اپنی طرف نہ دیکھو, رب العالمین کی طرف دیکھو. تو فرمایا کہ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ, بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ. تو ہم بھی اب آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آپ کو سمجھایا تھا, سکھایا تھا, آمین بولنا ہے. اللہ نے بھی آغاز کس سے کیا؟ حمد سے کیا. اور قرآن کا آغاز کو جو سید الکتب ہے, تمام کتب کی سردار ہے. 2 باتیں کہہ کر, وقت ہے 2 منٹ ہے, گفتگو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. پھر آگے اس تعلق سے, اور مجلس کل نہیں انشاءاللہ پیر کو ہوگی. اب ہاں کل چھٹی بھی ہے تو ذرا ہم بھی چھٹی کر لیں بچوں کے ساتھ. 2 بات یاد رکھو. ہم ایک موقع پر ہمیں اللہ کی حمد یاد رہتی ہے, ایک موقع پر نہیں رہتی. ایمان کس کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم ہے کہ آدھا ایمان کیا ہے؟ شکر ہے. اور آدھا ایمان کیا ہے؟ صبر. 50% شکر اور 50% صبر. تو آدھا ایمان شکر ہے, آدھا ایمان صبر ہے. تو ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی یوں تعبیر کرتے تھے کہ مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. کیا ہے اشرف بھائی؟ ہاں, اب کسی کو شوگر ہو تو وہ کہتے کہ یار ہم کیا کریں. تو مومن کے دونوں ہاتھ میں کیا ہے بھائی عرش؟ لڈو ہے. نعمت ملی, شکر کرے گا. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, لڈو کام آ گیا کہ شکر کیا اس نے, فائدہ ہے.
صبر کیا، ان اللہ مع الصابرین. اگر دیکھنے جائے تو شکر سے بڑی چیز اللہ نے صبر پہ کہی. اللہ نے فرمایا مع الصابرین، میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کی نسبت کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو ہے. ہاں وہ تو انسان کی فطرت ہے نا، اللہ جانتے تھے. تو اس لیے یہ کہا کہ ادھر میں ہوں. ہم لوگ الحمدللہ کیا ہے، نئی گاڑی لے کر آئے کہ عارف بھائی نئی گاڑی نہیں لے کر الحمدللہ ہے. اور کچھ نقصان ہوا اللہ نہ کرے کچھ تو ہم نہیں بولتے، حالانکہ دین نے ہمیں دونوں باتیں سکھائی. سن لو آخری بات، ابن ماجہ کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ روایت کرتی ہے، مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نعمت حاصل ہوتی تو حضور کا عمل، اور حضور نے ہمیں بھی تعلیم دی کہ جب مومن کو کوئی نعمت حاصل ہو، اللہ کوئی نعمت سے نوازے، حضور نے فرمایا یہ دعا کرو، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. یہ دعا یہ حدیث میں کہ جب بھی کوئی نعمت ملے، ہمیں نعمت بڑی چاہیے اور دعا چھوٹی پڑتی ہے. خالی الحمدللہ پہ ٹرخا دیتے ہیں. کیا دعا سکھائی حضور نے؟ اس میں پورا ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ترجمہ انشاءاللہ. پھر حضور نے آگے فرمایا اگر مومن کو کوئی ایسی چیز پہنچے کہ جو اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، ناپسند ہے، اس کو وہ ناپسند کرتا ہے، تو فرمایا کہ تب بھی اسے چاہیے کہ وہ یوں کہیں الحمدللہ علی کل حال. کیا کہے؟ الحمدللہ علی کل حال، کہ جس پوزیشن میں، حالت میں اللہ مجھے رکھے میں اس پہ کیا ہوں؟ خوش ہوں. میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں. تو شکر پر بھی، اللہ نعمت پر بھی کیا ہے؟ اللہ کی تعریف. دیکھیے پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ. یہ ہے مجھے بتانا. اور ادھر اگر ناپسند ہے تو کیا جملہ آیا؟ الحمدللہ. اب میں بھی رخصت ہوتا ہوں. آپ نے جو ہے مجھ سے اگر یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کچھ بتلایا، آپ نے سیکھا، تو آپ بھی کہو الحمدللہ. سبحان اللہ سبحانک اللہم.